अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह अपने घरों में खैरियत और आफियत से होंगे। आज के ज़माने में जो दौर चल रहा है, इस दौर में अपने घर में सुकून से होना, अपने सर पे एक सेफ छत होना, घर में दिन का खाना होना और आपके पास आपकी फैमिली का होना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है जो वैसे तो आम होनी चाहिए, बट सुबहान अल्लाह जो हालात ज़माने के चल रहे हैं, जो हालात दुनिया के इस वक्त चल रहे हैं, ये बहुत स्केर्सिटी में चली गई हैं ये नेमतें। और हम को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें ऐसा माहौल दिया है जहाँ पे हम सेफ़ हैं और सुकून से हैं अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो इसका भी कोई मकसद है, कोई वजह है कि अल्लाह ने आपको ये सुकून की नेमत अता की है, जिसकी बेसिस पर आप इस वक्त को और इस पीस को अपनी जमा पूंजी को किसी सही रास्ते में इस्तेमाल कर सकें, किसी सही तरफ लगा सकें, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके अपनी उम्मत का फ़ायदा कर सकते हैं। सो थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड ऑफ योर हाउस होल्ड। हमारा फ़र्ज़ सिर्फ हमारे घर तक लिमिटेड नहीं है, हमारा फ़र्ज़ हमारे घर से बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है हमारा फ़र्ज़। हमारे फ़र्ज़ के अंडर आते हैं हमारे नेबर्स। सबसे पहले तो जो भी हो, इट डज़न्ट मैटर कि वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, हमारे नेबर्स हो गए, हमारे फिर कम्युनिटी सोसाइटी के लोग हमसे करीब तरीन, फिर हमारे एडजेसेंट सोसाइटीज़, फिर हमारी एडजेसेंट सिटीज़, फिर हमारी एडजेसेंट कंट्रीज़, फिर हमारा पूरी दुनिया, मुसलमान उम्मत। सुभान अल्लाह, दुनिया में सुकून, सेफ्टी और अल्लाह का निज़ाम कायम करने की ज़िम्मेदारी मुसलमानों की है, इस वक्त पे मुसलमानों की है। तो इस चीज़ को अगर हम समझें तो ये जो जंगें हैं, ये इस बात की जंगें हैं कि दुनिया में इस्लाम कायम हो रहा है या नहीं, और इस्लाम कायम यानी कि इस्लाम और गैर इस्लाम मज़ाहिब की ये जंगें हैं। और इसी वक्त पर ये बात वाज़े होके खुल के सामने आती है कि मुसलमान किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं इस वक्त। एट करंट टाइम्स हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? हम अपने सेल्फिश पीस और सुकून में इंटरेस्टेड हैं, या हम अल्लाह के निज़ाम में इंटरेस्टेड हैं? हम जस्टिस को कायम करने के में इंटरेस्टेड हैं, हम सच्चाई को कायम करने के में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। सो इस बात को हम सबको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई के साथ खड़े हो जाएं, आवाज़ उठाएं, ज्वाइन करें, अपनी आवाज़ें सच और हक़ की लड़ाई में शामिल हों, वरना सच और झूठ की लड़ाई में शामिल हों, वरना तो देखें अल्लाह के दीन में न्यूट्रलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई ऐसा बहाना हम नहीं बना सकते कि टू बी सेफ वी वर न्यूट्रल। और हम चाहते हैं कि दोनों पार्टीज़ खुश रहें, हम चाहते हैं कि दोनों पार्टीज़ की सुलह बेशक होनी चाहिए। सुलह में यह है कि दोनों तरफ का फ़ायदा होता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप दो लोगों को लड़ता हुआ देखें और पीछे होके बैठ जाएं कि भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, आप लोग लड़ें मरें, जब तक मैं सेफ़ हूँ आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट। बट इस्लामिकली एज अ बिलीवर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम दो लोगों को लड़ते हुए देखें तो हम या तो उनकी सुलह कराएं, या हम ज़्यादती करने वाले को समझाएं और हम मज़लूम का साथ दें, उसकी मदद करें, उसको बचाएं, जस्टिस कायम करें इस दुनिया में। तो जस्टिस, इंसाफ, लोगों को उनका हक़ पहुंचाना, ये हम सब का फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ हर एक पर लागू आता है। और अगर हम ये
یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو ہی میری ذمہ داری ہے, یا میں نان مسلم ہوں تو ہی میری ذمہ داری ہے, یا یہ میرا ملک نہیں ہے اس لیے میں مجھ پہ فرض نہیں بنتا, یا none of these excuses are going to be valid on the day of judgment. Allah is not going to accept these excuses. Wherever you are, in whatever capacity you are in, you have to be the part of this battle, this war of this world, جہاں پر حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے. اینڈ اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی باطل کے ہی گروپ میں شمار کیے جائیں گے قیامت کے روز. اس بات کا دھیان رکھیے گا. دیٹ از واٹ is the whole deen is about. That's what Islam is about. If you are not with the truth, then you're going to be with the falsehood. Sitting on the side or at the corner, just being a bystander, just looking at things happening, جب تک کہ وہ مجھے personally directly جا کے hurt نہیں کر رہی, which is again another misconcept کہ بھائی جنگ جو ہے وہ تو ایران میں ہو رہی ہے یا جنگ جو ہے وہ کہیں اور ہو رہی ہے تو مجھے تو نہیں فرق پڑ رہا. کیسے نہیں پڑ رہا آپ کو فرق؟ بھائی ہر چیز دنیا میں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, گیس مہنگی ہوتی ہے, اس سے اٹیچ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو آپ کے گھر میں جنگ آ چکی ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ سیف ہیں؟ پھر ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں, ان کو دوسری لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر انہیں لوگوں کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا آپ خود باہر نکلتے ہیں اپنے جاب پر, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا کیریکٹر مشکوک ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں کہ مسلمانوں سے جنگ چھڑی ہوئی ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں روزمرہ کے معاملات میں بڑھ جاتی ہیں, ہیٹ کرائمز بڑھ جاتے ہیں, لوگوں کی بلینگ بڑھ جاتی ہے. بچہ برداشت کرنا دور کی بات ہے, بڑوں سے نہیں برداشت ہوتی یہ چیزیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آپ کو امپیکٹ نہیں کر رہی؟ جنگ ہر لیول پر ہمیں, ہمارے پرسنل لیول پر جا کے ہمیں امپیکٹ کر رہی ہے. حالات اتنے مشکل ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے, مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ وہ گزارا نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس بات کو I mean this is just بیوقوفی یہ سوچنا کہ بھائی جنگ تو مجھے افیکٹ نہیں کر رہی. ویک اپ ٹو دیٹ پلیز, ویک اپ, جاگیے, سوچیے کہ کیا کرنا ہے اس موقع پہ, کیا کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے حق کے لیے, قتل و غارت کے لیے نہیں, لڑنے جھگڑنے مرنے مارنے کے لیے نہیں, حق کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. جو بھی ہماری جنگیں, جو بھی ہماری لڑائیاں ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہوں گی, وہ ہمارے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوں گی. کیونکہ ایک مسلمان جب اللہ کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. آپ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے اترتے ہیں, صحیح. تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی لوٹا دیتے ہیں اس لمحے میں جب آپ اللہ کے لیے جنگ کے میدان میں اترتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے انتہا پسند ہے کہ میں نے اس انسان کو, اس بندے کو اپنے ایک زندگی دی اور وہ ایک زندگی بھی اس نے میرے اوپر ہی قربان کر دی. اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو لوٹا دی خوشی خوشی. اور another thing about the believers is that they are not scared of dying. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہمیں مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا, جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو. تو ہمیں تو ایک ڈفرینٹ قسم کی زندگی اس طرح سے نصیب ہوگی شہادت کے بعد. تو ایک مسلمان جو ہے وہ ڈرنے سے, مرنے سے جو ہے نا وہ نہیں ڈرتا. مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا, اور جو ڈرتا ہے وہ بہت کمزور مسلمان ہوتا ہے, جو کہ ہم سب ہیں اس وقت. اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ بہت سوچتے ہیں, بہت محتاط ہو گئے ہیں, بہت ڈرپوک ہو گئے ہیں, بیکاز ہم ڈرتے ہیں مرنے سے. اگر ہمارا ایمان اپنی جگہ پہ سیٹ ہو اور ہمارے اعمال سیٹ ہوں اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی کنسسٹنٹ ہو تو پھر ہمیں اللہ سے ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, right? Those are the signs. Like a believer is excited to see Allah subhanahu wa ta'ala. He's eager to see Allah subhanahu wa ta'ala. Like, you know, کہ کب میں مروں اور کب میں ملوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور سبحان اللہ اتنا بیلنسڈ اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف تربیت ہے دین سے, قرآن سنت سے, جو ہم سیکھتے ہیں کہ ہاں ہمیں مرنے کا شوق ہے اللہ کے حق میں,
اور اللہ سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ ہے، لیکن اس مرنے میں ہم خودکشی نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ وہ مرنا بھی جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی وجہ سے ہونا چاہیے، کسی کاز میں ہو جانا چاہیے۔ وہ انٹینشنز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جب اللہ کے لیے آپ لڑنے نکلتے ہیں تو مرنے کی خوشی ہوتی ہے اس حساب سے کہ آپ محنت کرتے کرتے مر جائیں، رائٹ، لڑتے لڑتے مر جائیں، ڈرپوکوں کی طرح ایک کونے میں چھپے کہیں جان بچاتے ہوئے نہ مریں، تو وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ یا آپ زخموں کی تاب لا کر خودکشی کر جائیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو کتنا بیلنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جہاں اس کے راستے میں مرنا اپنے بندے کا پسند فرمایا ہے، اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو خود سے نہیں مار سکتے، تو آپ کو ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کے راستے میں آپ کو مرنا ہے، سبحان اللہ۔ سو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں باتیں سکھائی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو ہمارے اپنے جو فرائض ہیں، جو دین و دنیا کا ہمارا جو پرپز ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ ہمیں سمجھ میں آئے، اور جب ہمیں سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں طاقت اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اگر ہماری انٹینشنس ہیں، نیت ایسی ہے تو طاقت بھی آ جاتی ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو طاقت نہیں آتی، جب نیت پکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور طاقت بھی آئے گی، ہمت بھی آئے گی، ایمان میں پختگی بھی آئے گی، اور پھر دنیا کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی اعمال ہیں وہ ہم کر پائیں، اس دنیا میں اپنے جانے سے پہلے کر پائیں، اور اللہ کے راستے میں مقبول ہو جائیں انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ اسٹے سیف اینڈ میک شیور دیٹ یو آر reflecting and doing something about it, doing something about current situation, be a part of the حق انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے بات ہوتی ہے پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔